ہم نے دیکھا کہ ائمہ کی ولادت کے موقع پہ ائمہ کی طرف سے کیک کاٹے جاتے تھے. نے منع کیا کہ بھائی یہ ایک تو خود ایک کیک کٹنا ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کلچرل جنگ کا حصہ ہے، یہ عیسائی کلچر ہے. اگر جب تک یہ عیسائیوں سے مخصوص تھا شرعاً جائز نہیں تھا، لیکن ابھی چونکہ عام ہو گیا ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر جب تک آپ کے گھر میں کٹے گا اس وقت تک بچوں کو لگے گا کہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ لا کے مذہبی اسٹیج پہ کاٹیں گے اس کیک کو ولادت کے موقع پہ، تو جو بچے آج 2 سال 4 سال کے ہیں یا جو آنے والے سال 2 سال میں پیدا ہوں گے، جب وہ ہوش سنبھالیں گے تو اس کیک کے کٹنے کو مذہب کا جز سمجھیں گے. یہ آہستہ آہستہ مذہب میں داخل ہو جائے گا. پھر 50 سال بعد کوئی اگر ہمارے جیسا طالب علم آ کے کہے گا کہ مذہب کا جز نہیں ہے تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا. کیسا آپ کہہ رہے ہیں لڑنے نہیں ہے؟ ہم تو بچپنے سے دیکھ رہے ہیں کتنے عالم آئے دیکھ کے گئے، انہوں نے تو منع نہیں کیا. آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے متعلق حدیثیں بھی نکل آئیں، اس کی حمایت میں حدیثیں بھی نکل آئیں، پھر وہ چھری بھی چومیں گے، وہ ٹرے بھی چومیں گے. دین سے جڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا. اس طریقے سے ایک باہر کی چیز دین کے اندر داخل ہوتی ہے. اسی لیے وہ علماء کی جو دین کے لیے سخت پابند ہیں وہ کسی بھی چیز کو دین کے نام پہ ہونے سے روکتے ہیں. آپ کیجیے اپنا کام کیجیے لیکن اس کو دین کا جز مت بنائیے، بدعت ہے یہ. سرکار سید الشہداء کی جنگ کا ایک بہت بڑا ہدف و مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں دین میں داخل ہوگی ان کو نکال کے باہر کرو.